اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے انشاء پیدا کیا، جنات معروشات، جنات باغات، معروشات بچھے ہوئے، چھائے ہوئے، پھیلے ہوئے، یعنی ایسے درخت پیدا کیے، ایسے پودے کہ ان میں تنا نہیں ہوتا، وہ بیل کی شکل میں زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ معروشات یہ عرش سے نکلا ہے، اور عرش جو ہے وہ چھت کو کہتے ہیں، اسی طرح عرش جو ہے وہ تخت کو بھی کہتے ہیں۔ معروشات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیلیں ہوتی ہیں، جیسے انگور کی بیل ہے یا دیگر جو بیل کے پودے ہوتے ہیں، ان کو اگر باغ کے اندر زمین پر پھیلنے دیا جائے تو انہیں کیڑے لگ جاتے ہیں، وہ جلدی سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کو ٹہنیوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بڑھتے ہیں تو کسی چھت پر انہیں پھیلا دیتے ہیں، تو اس طرح اس بیل کی ایک چھت بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے انہیں معروشات کہا گیا۔ وہ غیر معروشات، اور ایسے درخت، ایسے باغات کہ جو معروشات نہیں ہیں، یعنی ان کے تنے ہوتے ہیں اور وہ اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیل کی طرح پھیلے ہوئے نہیں ہوتے۔ والنخل، اور کھجور، جب جناتن کا ذکر آیا تو سارے ہی پھل آ گئے، ساری کھیتیاں آ گئیں، ساری سبزیاں آ گئیں، ساری اگنے والی نعمتیں آ گئیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ بڑی اہمیت ہے، ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ والنخل، اور کھجور، 1400 سال گزر گئے، کھجور وہ پھل ہے کہ آج بھی اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں واقع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، برکت کے لیے لوگ کھاتے ہیں، لیکن سائنسی طور پر دیکھا جائے تو ہر انسان کے لیے کھجور کھانا ضروری ہے، سائنسی اعتبار سے، کہ اس میں بعض وہ چیزیں ہیں جو کسی اور پھل کے اندر نہیں ہیں، تو وہ جسم کی بہت ساری کمی کو دور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مریض ایسے ہیں جنہیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کھجور کھائیں، کہ آپ کا مرض جو ہے وہ کھجور سے دور ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک عام طور پر ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جو چیزیں قدرتی ہیں ان میں جو طاقت ہے وہ مصنوعی چیزوں میں نہیں ہے۔ اب ہماری توجہ جو ہے وہ مصنوعی چیزوں کی طرف زیادہ ہے، بسکٹ کھانا، چاکلیٹ کھانا، یہ کھانا، وہ کھانا، تو اس میں بہت سارے کیمیکل بھی ہوتے ہیں۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ سبزیوں پر اور جو ہے پھلوں پر زور دینا چاہیے۔ اسی طرح دودھ کہ فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ انسان کو کئی بیماریوں سے بچاتی ہیں، خاص طور پر دودھ کا جو استعمال ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری سنت ہے، دودھ کا استعمال اگر نہ کیا جائے، عمر جب 40 سال سے اوپر ہوتی ہے تو گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب یہ عمر 60 برس ہوتی ہے تو ہڈیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ بسا اوقات انسان گرتا ہے، معمولی چوٹ ہوتی ہے لیکن ہڈیاں جو ہے چکنا چور ہو جاتی ہیں، اور ایسے کئی کیسز ہم نے سنے ہیں۔ تو اس لیے حضور کی جو سنت ہے، سبحان اللہ، بلکہ یہ بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ دودھ کو خوراک کے طور پر استعمال کیا گیا، یعنی رات کا کھانا ہے تو رات کے کھانے کی جگہ پر دودھ پی کر سیر ہو جائے انسان، تو یہ بھی اس کے لیے خوراک کے لیے کافی ہے۔ جب سے یہ کولڈ ڈرنک آئیں، کولڈ ڈرنک اور اس طرح کی چیزیں، شربت، اس وقت سے ہمارے یہاں پر لسی اور دودھ کا رواج کم سے کم ہوتا گیا، ورنہ پہلے مہمانوں کو یہی پیش کرتے تھے۔ ایک تحقیق کے مطابق کولڈ ڈرنک جو ہے
یہ ہڈیوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بوتل کو کھول کے رکھتے ہیں تو اس سے گیس نکلتی ہے، وہ کون سی گیس ہوتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کوئی اچھی گیس نہیں، وہ زہریلی گیس ہے۔ ہم جو اپنے اندر لیتے ہیں وہ آکسیجن لیتے ہیں، اور جو باہر نکالتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو کیمسٹری پڑھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو واٹر ہے اس کا فارمولا ہے H2O، اور کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ دونوں مل کر ایک ری ایکشن ہوتا ہے جس سے ایک کیمیکل تیار ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ لیکن آج کون سی ایسی دعوت ہے کہ جس کے اندر یہ چیز موجود نہ ہو، اور ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتیں استعمال کرنے کا حکم دیا، اجازت ہے، مگر ایسی چیزوں کے استعمال سے بچنا چاہیے جو صحت کے لیے مضر ہیں۔ والنخل، اور کھجور، والزرع، اور کھیتی، اناج، مختلفاً اکلہ، الگ الگ مختلف ہے ان کا کھانا، ان کے ذائقے، مقدار، خوشبوؤں میں بھی یہ پھل اور سبزیاں مختلف ہیں، مقدار میں، سائز میں مختلف ہیں، ذائقے میں مختلف ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، والزیتون، اور زیتون۔ آج آپ دیکھیں دبلا پتلا آدمی ہے، وہ بھی اگر جا کر اپنا ٹیسٹ کروائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کے خون کے اندر کولیسٹرول ہے، اور یہ کولیسٹرول سبب ہے بلڈ پریشر کا، ہارٹ اٹیک کا، دل کی رگیں جام ہونے کا۔ لیکن زیتون کا تیل یہ واحد تیل ہے کہ جس کے استعمال سے کولیسٹرول جسم کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے عرب جو لوگ ہیں زیتون کا تیل وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کی غذائیں ابلی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں مرچیں مسالے نہیں ہوتے، اور جس طرح ہمارے یہاں چٹپٹا کھانے کا رواج ہے ان کے یہاں نہیں ہے، تو وہ ابلی ہوئی چیزیں اور اس پر اوپر سے وہ زیتون کا تیل تھوڑا سا چھڑکتے ہیں، تو وہ چاہے کتنا بھی وہ ہیلدی ہوں لیکن ان کے خون میں کولیسٹرول نہیں پایا جاتا۔ زیتون رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا اس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر رسول اللہ نے استعمال کر لیا، میرے آقا نے جس چیز کو ہاتھ میں پکڑ لیا اسے برکت ہی برکت مل گئی۔ اب کدو شریف کو دیکھیں کہ جو کدو شریف جو کھانے کا عادی ہوگا تو کہتے ہیں اس کا دل بہت مضبوط ہوگا، ہارٹ کی تکلیفوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ دال پکے، سبزی پکے تو یا گوشت پکے، کدو ضرور وہ استعمال کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں اس کا رواج اب کم ہو گیا۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف کتنا پسند تھا، سبحان اللہ، کہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سالن میں حضور کدو شریف کو تلاش کر رہے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے تمام کھانوں میں سب سے پسندیدہ کدو ہوگا۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہن، کسی بات میں ملتے جلتے، جیسے رنگ بسا اوقات پھلوں کا ملتا جلتا ہوتا ہے، پتے ایک جیسے لگتے ہیں۔ وہ غیر متشابہ، اور کسی اور بات میں الگ، ذائقہ الگ ہوتا ہے، تاثیر الگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال۔ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز استعمال کی جائے اس کا نقصان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ پانی پینا اس طرح دل کو مردہ کر دیتا ہے جیسے زیادہ پانی کھیتی کو برباد کر دیتا۔ پانی کھیتی کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ ڈھیر پانی کا ڈال دیں تو کھیتی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو پانی اتنا مفید ہے لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ تو یہ اکثر کہا جاتا ہے، اور بعض سائنسدان کہتے ہیں، بعض ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ زیادہ پھل کھانے سے گردے کی پتھری ہوتی ہے۔ تو پھل نقصان دہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔
انسان ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ فرمایا ہے کہ اتنا کھانا کھایا جائے کمر کو سیدھی کرنے کے لیے کافی ہو. اگر پیٹ بھرنا ہی ہے تو پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک خوراک ہو اور ایک میں پانی ہو. یعنی اگر 6 روٹی میں پیٹ بھرتا ہے فل تو 2 روٹی کھائی جائے، اگر 3 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو 1 روٹی کھائی جائے. اب یہ مختلف لوگوں کی مختلف مطلب وہ جو پیٹ کی نیچر ہے. بعض ایسے ہیں کہ وہ ان کے لیے 2 روٹیاں بہت ہو جاتی ہیں اور ان کا پیٹ بوجھل ہو جاتا ہے، تو انہیں 2 نہیں کھانی چاہیے، اس کا تیسرا حصہ کھانا چاہیے. بعض وہ ہوتے ہیں جو محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں، جیسے مزدور جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں بھوک زیادہ لگتی ہے، لیکن اگر کوئی پیٹ بھر کے بھی کھائے تو گناہ نہیں ہے. ہاں، پیٹ سے زیادہ کھانا یہ منع ہے. ارشاد فرمایا کلو من ثمرہ، اس کا پھل کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، یعنی جب پھل آ جائے تو کھاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھے کہ جب بھی پھل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چھوٹا بچہ ہوتا آپ اسے آپ عنایت فرماتے تھے. ایک صحابی تھے، وہ غریب تھے اور کسی کے غلام تھے. ان کا رنگ جو ہے وہ حبشہ سے تعلق تھا. حضرت بلال کے علاوہ ایک دوسرے صحابی ہیں، تو اس طرح کا رنگ بھی تھا. آپ کیا کرتے تھے کہ آپ جاتے تھے اور بازار میں جو پہلا پھل نظر آتا وہ ڈھونڈتے رہتے. جیسا ہی بازار میں جو نئے موسم کا پھل آتا تو وہ سب سے پہلے لے آتے اور اس سے کہتے کہ تم میرے ساتھ ساتھ چلو، میرے مالک تمہیں پیسے دیں گے. تو وہ پیچھے اپنا آدمی دوڑاتا تو وہ آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پھل پیش کر دیتے. پیچھے وہ آدمی آ جاتا تو کہتے یا رسول اللہ اس کو پیسے دے دیجئے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو حضور فرماتے جب تیرے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو پھل لے کر کیوں آتا ہے؟ تو وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ پہلا پھل آپ کے علاوہ کوئی اور کھائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. ایک دن یہ بازار میں کھڑے تھے تو ان کا رخ دوسری طرف تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا. اس نے کہا چھوڑو چھوڑو، تو آپ نے فرمایا نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے جب آواز سنی نا تو کہا پکڑ کے رکھو، مجھے مت چھوڑنا. اس نے اپنی جو ہے اپنی پیٹھ حضور کی طرف کر دی اور جو ہے چپک گئے. پھر حضور نے فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ ایسے غلام کو آپ کے بغیر کوئی نہیں خرید سکتا ہے نا. میرے آقا لگاتے ہیں اسے بھی سینے سے جو نہ ہو منہ لگانے کے قابل. یہ بزرگان دین کا فیض ہے. وَنَا بتائیں کلو من ثمرہ اذا اثمر. اس میں کیا یہ واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے نا تو عشق رسول ہر آیت پر بیان کیا جا سکتا ہے. اور عاشق رسول ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ ہمیں عشق عطا فرمائے کہ ہر پہلو میں ہم رسول اللہ کی محبت ہی کا ذکر کرتے ہوں. وہ آتو حق ہو، اور اس کا حق دو، یوم حسادی ہی، جس دن وہ کٹے، یعنی عشر یا نصف عشر دو. عشر کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 چیزیں، لکڑی، بانس اور گھاس، ان تینوں چیزوں پر عشر نہیں ہے. کون کون سی چیزیں؟ لکڑی، بانس اور گھاس. اس کے علاوہ جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے اس پر عشر یا نصف عشر ہے. عشر کا مطلب یہ ہے کہ 10% دینا ہے اور نصف عشر کا مطلب یہ ہے کہ 5% دینا ہے. اس میں کوئی سال کی قید نہیں، جب جب اترتا جائے دیتے جائیں. سال میں اگر 2 دفعہ پیداوار ہو تو 2 دفعہ دینا ہوگا. اس میں کوئی تعداد بھی فکس نہیں. 10 آم اتر گئے
تو 9 آم خود رکھ لیں، 1 آم اللہ کی راہ میں دے دیں. جبکہ عشر لازم ہو، نصف عشر ہو تو 20 آم اتر گئے تو 20 میں سے 1 کس کی راہ میں دینا ہے؟ اللہ کی راہ میں. جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے دینا ہے. 19 آم آپ کے ہیں، 1 آم جو ہے وہ غریب کا حق ہے. وَآتُوا حَقَّهُ، اس کا حق دو. یوم حصادی، جس دن وہ کھیتی یا پھل کٹے اترے. اگر ایسے باغات ہوں کہ جسے آپ کو سیراب کرنے کی ضرورت نہ ہو، بس ان کی جڑیں زمین سے پانی نکال لیتی ہیں، تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے، شبنم ہے، اور وہ پھل دے رہے ہیں، تو اس صورت میں کہ جس کا گزارا قدرتی پانی پر ہو اور ہمیں پانی نہ دینا پڑے، تو اس صورت میں عشر دینا ہے، یعنی 10% اللہ کی راہ میں دینا. اور ایسے درخت یا ایسے باغات کہ جس کے اندر ہمیں پانی دینا پڑے، تو پھر اس صورت میں نصف عشر ہے، یعنی 5%. اب اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ درختوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے. ایک درخت ہے اور وہ بھی پھل دیتا ہے، چاہے وہ گھر میں لگا ہوا ہے، تو اس میں بھی یہی قاعدہ لگے گا. دیہاتوں میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ گندم کو جب وہ بوریوں میں بھرتے ہیں تو 10 پیالے وہ بوری میں ڈالتے ہیں اور 1 پیالہ وہ الگ رکھتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. اگر عشر دینا ہے تو 9 پیالے کس میں ڈالیں گے؟ بوری میں. اور 1 پیالہ کس میں؟ ہم وہ الگ رکھیں گے. کیونکہ جو عشر ہے اس کا مطلب یہ کہ 10واں حصہ، تو 11 پیالوں میں سے 1 نہیں بلکہ 10 پیالوں میں سے 1. تو 9 پیالے ہماری بوری میں گئے اور 1 پیالہ جو ہے غریب کے لیے حصہ نکالا جائے. اسی طرح پھلوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، 11 میں سے 1 نہیں ہے بلکہ کس میں؟ 10 میں سے 1. 9 ہمارے اور 1 اللہ کی راہ میں دیا جائے گا. وَلَا تُسْرِفُوا، اور بیجا خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرو. میں یہاں پر آپ کو اسراف کی تعریف بتانا ضروری سمجھتا ہوں. لوگوں کو اسراف کا مطلب ہی نہیں پتا، فضول خرچی کر رہے ہیں، اتنا فضول خرچ کیا فائدہ. تو اسراف کیا ہے وہ سمجھ لیں تاکہ یہ وسوسے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں. اسراف کے معنی یہ ہے اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرنا، گناہ میں مال خرچ کرنا. اب چاہے وہ 1 پائی خرچ کی جائے یا 1 کروڑ خرچ کیے جائیں، وہ اسراف ہی ہے. چاہے 1 بلب جلائیں چاہے 1,00,000 بلب جلائیں، اللہ کی نافرمانی میں جو خرچ ہوگا وہ کیا ہے؟ اسراف ہے. اسی طرح اب یہ ایک تعریف ہوئی، یہ تو ہوا گناہ میں مال خرچ کرنا. دوسری تعریف یہ ہے کہ اس طرح مال خرچ کرنا جس کا کوئی دینی یا دنیاوی جائز فائدہ نہ ہو. اب دیکھیں کوئی شخص اگر شادی کے موقع پر مال خرچ کرتا ہے اور جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، بڑی دعوت کرتا ہے، عالی شان دعوت کرتا ہے، اس نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا، لیکن سوال یہ کہ اسراف ہے کہ نہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو استعمال خرچ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کوئی دینی تو ہو نہیں سکتا. اب رہ گئی دنیاوی وجہ، تو دنیاوی کوئی اس میں جائز فائدہ نہیں ہے، صرف مقصد ہے میری شہرت، نام و نمود، لوگ کہیں کہ واہ کیا اس نے دعوت کی. تو نام و نمود کے لیے مال خرچ کرنا یہ گناہ میں مال خرچ کرنا. تو اس صورت کے اندر یہ جو مال خرچ کرنا ہے یہ فضول ہے. اب ایک شخص مسجد بناتا ہے، مسجد جو ہے وہ اگر سیمنٹ کی بنائے اور جو دیواریں ہوں اس پر چونا لگا دے، نیچے سیمنٹ ہو، اوپر چھت ہو سیمنٹ کی، رنگ روگن نہ کروائے، تو مثلا ایک مسجد جو ہے وہ 5 لاکھ کی بن سکتی ہے، لیکن وہ اسے بڑا خوبصورت بناتا ہے، بڑا خرچہ کرتا ہے، اور اس مسجد پر وہ 50 لاکھ خرچ کرتا ہے. 5 لاکھ میں مسجد بن جاتی، کوئی بارش کا پانی اندر نہیں آتا، کھڑکیاں بھی لگ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اسے 50 لاکھ خرچ کیے. یہ اس نے خرچ کیے، اس میں دینی یا دنیاوی فائدہ ہے کہ نہیں؟ دینی فائدہ ہے، کیونکہ اس نے مسجد کی عظمت کے لیے خرچ کیا تاکہ مسجد کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آئے. کیونکہ اب چاروں طرف اچھے اچھے مکانات بنے ہوئے ہیں،
تو اب لوگ اچھی مسجد کو دیکھ کر ان کے دل میں مسجد کی قدر پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ قدر پیدا ہوتی ہے. تو لہذا یہ 45 لاکھ روپے اسراف نہیں ہے. اور مثال لیجئے، قرآن پاک سادہ کاغذ میں، سادہ گتے میں چھاپ دیا جائے تو ایک قرآن پاک مثال کے طور پر 100 روپے ہمیں جو پڑا. لیکن اچھے کاغذ میں، اچھے گتے میں، خوبصورت رائٹنگ میں بڑے اہتمام سے اسے شائع کیا جائے تو ایک قرآن پاک 2000 روپے کا پڑا. تو یہ جو 1900 روپے زائد خرچ کیے گئے قرآن کی تعظیم کے لیے خرچ کیے گئے، لہذا یہ اسراف نہیں ہے. مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام، اس میں جو خرچہ کیا گیا ہے اگر اس کا 100واں حصہ بھی کیا جاتا تو مسجد تو سبحان اللہ مسجد ہی ہے. لیکن جو خرچہ کیا گیا کس کے لیے کیا گیا؟ مسجد کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے، تاکہ دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد یہ بن جائے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت آئے. تو یہ سارے خرچے کیا ہیں؟ جائز ہیں. مثلا مسجد نبوی شریف کے جتنے مینار ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق ایک ایک مینار جو ہے اس کی قیمت، ایک ایک مینار کی تعمیر جو ہے اس میں خرچہ تقریباً 50 لاکھ سے زائد ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 50 لاکھ روپے کا ایک مینار، تو اگر یہ 50 لاکھ روپے یہ ہمیں دے دیتے تو کتنے غریبوں کا علاج ہو جاتا، کتنی بچیوں کی شادی ہو جاتی، کتنے جو ہیں وہ بھوکے جو ہے وہ کھانا کھا لیتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ خرچہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام کی تعظیم کے لیے. مسجد الحرام میں جتنے بلب لگائے گئے ہیں اس کا اگر 10واں حصہ بھی لگایا جاتا تو اندھیرا نہیں ہوتا. اتنی روشنی کہ سمجھے جہاں 10,000 بلب لگائیں 1,000 بلب کافی تھے. مگر یہ 9,000 بلب جو زائد لگائے گئے کس کے لیے لگائے گئے؟ مسجد الحرام کی تعظیم اور عظمت دل میں بٹھانے کے لیے. تو یہ جائز ہے. خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال چینج ہوتا ہے. پوری ایک فیکٹری ہے، سینکڑوں ملازمین ہیں، سارا سال ان کا ایک ہی کام ہے، وہ خانہ کعبہ کا غلاف بناتے ہیں. اربوں روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر 9 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کا غلاف چینج کیا جاتا ہے. تو سال میں ایک دفعہ جب چینج کیا جاتا ہے تو آپ چینج ہونے سے پہلے دیکھیں خانہ کعبہ کے غلاف میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہوتی، ایسی چمک دمک ہے. یہ آپ ذرا تصور کیجئے گا، سوچئے گا کہ خانہ کعبہ کے غلاف بنانے کے لیے پورا سال لوگ محنت کیوں کرتے ہیں اور کیوں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ پورا سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی چمک میں، حالانکہ دھوپ کتنی پڑتی ہے اس کی چمک میں کوئی فرق نہیں آتا، بالکل نیا جیسا ہے. اب وہ چینج کر دیا گیا. ایک اخبار میں رپورٹ آئی تھی کہ وہ بھی 3-4 سال پہلے کہ خانہ کعبہ کا غلاف چینج کیا گیا، 52 کروڑ ریال کا یہ بنا ہے. کتنے کروڑ؟ 52 کروڑ ریال. تو کتنے ارب ہو گئے؟ 1 ریال 23 روپے کا، تو اربوں روپے ہو گئے. اور یہ تو صرف خانہ کعبہ کے غلاف میں جو جتنے من چاندی، سونا، ریشم لگا اس کی قیمت ہے، اور جو مزدور اور جو فیکٹری پر جو خرچہ اخراجات ہوئے وہ الگ ہیں. 52 کروڑ ریال کے اندر وہ غلاف انہوں نے ہر سال لگانا ہے. اب اگر 52 کروڑ کو پاکستانی روپیز ملیں تو کتنے ارب بنیں گے؟ کسی کو اندازہ ہے؟ اب سمجھے تقریباً 100 ارب ہم یہ تصور کر لیں، یا جو بنتے ہیں آپ حساب لگا لیں. 52 کروڑ ریال کو ضرب دیں 23 سے، کتنے بنتے ہیں؟ اب اگر کوئی بے وقوف نادان یہ کہے کہ سعودی گورنمنٹ سے ہماری گزارش ہے، پاکستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ اس سال خانہ کعبہ کے خلاف چینج نہ کریں اور اس سال فیکٹری بند کر دیں اور ہمیں یہ اربوں روپے دے دیں تو ہمارے کتنے مریض جو ہیں شفا پا جائیں گے. تو یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ وہ فضول خرچی نہیں ہے.
وہ خانہ کعبہ کی عظمت بٹھانے کے لیے. تو مزارات کی جو تعمیر ہوتی ہے، مزارات پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، چادر چڑھائی جاتی ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ صاحب مزار کی عظمت بٹھانے کے لیے. میلاد شریف پر جو خرچہ ہوتا ہے، عید میلاد النبی کے موقع پر جو چراغاں ہوتا ہے، کیا ہم اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی شہرت چاہیے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو چراغاں جتنا بھی کیا جائے، جتنی بڑی محفل میلاد کی جائے، اس کو کوئی فضول خرچی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نیت ہماری یہی ہے. اسی طرح جب کوئی ہمارے گھر پہ مہمان آتا ہے تو ہم اپنے ڈرائنگ روم میں ایک بلب جلا کر یا ایک ٹیوب لائٹ جلا کر بیٹھے ہوتے ہیں. مہمان آتا ہے تو ہم سارے جھومر، ساری لائٹیں جلا دیتے ہیں. یہ کس کے لیے؟ مہمان کی تعظیم کے لیے. اور یہ آج ہمارے یہاں رواج ہے اس چیز کا، اور یہ مہمان کی اس طرح عزت افزائی ہے. تو اس صورت کے اندر یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے. اسی طرح ملک شام کے اندر یہ رواج ہے کہ جب حاجی صاحبان آتے ہیں، اور وہاں ملک شام میں لوگ جو ہے بس پر جاتے ہیں حج کے لیے، کیونکہ بائی روڈ بہت آسان ہے، تو وہ حج سے جب واپس آتے ہیں تو محلے والے اس کے استقبال کے لیے پوری گلی سجاتے ہیں. جب ہم ملک شام گئے تو حاجیوں کے قافلے آ رہے تھے، ہم ان دنوں میں گئے تھے، تو جگہ جگہ ہم دیکھتے کہ گلیاں سجی ہوئی ہیں اور حاجیوں کو خوش آمدید، وہ عربی میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا یہاں تو یہ رواج ہے کہ جو گیا ہوتا ہے وہ کچھ تیاری نہیں کرتا، اس کے محلے والے، اس کی گلی والے جو ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جب وہ آتا ہے تو پورے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے جلوس کی صورت میں اس کے گھر لے جاتے ہیں. تو یہ جلوس نکالنا، یہ سجاوٹ کرنا کس کے لیے ہے؟ حج کی تعظیم کے لیے. تو یہ حاجی تو انسان ہے نا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ مسلمان حج کر کے آیا ہے تو حج کی تعظیم کی وجہ سے. تو ہم جو عید میلاد نبی میں جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محفل میلاد کرتے ہیں، تو کس کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے. تو اسے فضول خرچی کہنا یہ اس لیے غلط ہے کہ وہ وہی کہے گا جس کو فضول خرچی کی تعریف ہی نہیں معلوم. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ دینی یا دنیاوی کوئی جائز مقصد کے بغیر اگر پیسے خرچ کیے جائیں. ولا تسرفو، اور فضول خرچ نہ کرو. حضرت مجاہد بڑا ہی پیارا قول فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دینی یا دنیاوی جائز مقصد میں پیسہ خرچ کرتا ہے، چاہے جبل ابی قبیس پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، پھر بھی یہ فضول خرچی نہیں ہے. اور فرمایا کہ اگر ایک درہم اس مقصد کے بغیر خرچ کرتا ہے، ایک درہم، تو یہ فضول خرچی ہے اور یہ گناہ ہے. انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ومن الانعام، اور کچھ مویشی ایسے ہیں حمولہ. حمولہ کے معنی ہے بوجھ اٹھانے والے. وہ فرشا، فرش زمین کو کہتے ہیں، فرش اردو میں بولا جاتا ہے. وہ فرشن، زمین پر بچھے ہوئے، یعنی جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، زمین کی طرف ہوتے ہیں، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، مینڈا ہے. وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس پر آدمی سوار نہیں ہو سکتا. گائے، بیل، اونٹ یہ بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں. گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے. لیکن جو حلال جانور ہیں ان کا کھانا بھی حلال ہے. تو گائے، بیل، اونٹ اور اونٹنی، بھینس، یہ سب حلال جانور ہیں. لیکن گدھا اور خچر یہ حرام جانور ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا. گھوڑا کھانے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ گھوڑا کھانا یہ منع ہے، کیونکہ یہ وہ جانور ہے جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی.
اور اس کے پاؤں جو میدان جہاد میں لگتے ہیں اور اس کے پاؤں لگنے سے جو مٹی اٹھتی ہے، اللہ نے اس کی بھی قسم یاد فرمائی سورہ عادیات میں، تو فرمایا گھوڑا کھانا منع ہے۔ کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 نر و مادہ ہیں۔ کتنے نر و مادہ ہیں؟ 8۔ 4 جوڑے ہیں اور ہر جوڑے میں ایک نر ایک مادہ، تو اس طرح یہ 8 ہوئے۔ من الضأن 2، الضأن جو ہے بھیڑ کو کہتے ہیں، بھیڑ میں سے ایک جوڑا یعنی نر مادہ۔ ومن الماعز 2، الماعز بکری کو کہتے ہیں، اور جن سے بکری میں سے ایک جوڑا۔ تو اس طرح یہ 4 جانوروں کا ذکر ہو گیا، بھیڑ کا جوڑا اور بکری کا۔ الضأن کا جو لفظ ہے بھیڑ، مینڈے اور دمبے تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الماعز جو ہے صرف بکری اور بکرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 4 جانوروں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ مشرکین کبھی نر کو حرام کہتے تھے، کبھی مادہ کو، تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے؟ ذکرین 2 نر، انثیین 2 مادہ، یا اللہ نے دونوں مادہ حرام کی؟ یعنی بھیڑ اور بکری میں سے مادہ حرام ہے کہ نر؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، ارحام الانثیین، انثیین مانے دونوں مادہ، ارحام پیٹ، یا وہ اللہ نے حرام کیا کہ جو ان کے بچے ہیں، یعنی بکری کا جو بچہ ہے، یہ جو بھیڑ کا بچہ ہے، کیا اللہ نے وہ حرام کیا؟ نبئونی بعلم، مجھے تم دلیل سے بتاؤ، بعلم دلیل سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین یہاں پر پھنس گئے۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ نے نر حرام کیا تو سارے بکرے جو ہیں، سارے بکرے حرام ہو جائیں گے، اور بھیڑ میں بھی جتنے بھی نر ہیں سب حرام ہوں گے۔ اگر وہ کہیں نہیں اللہ نے مادہ حرام کیا تو ساری مادہ حرام ہونی چاہیے، اور اگر یہ کہیں کہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے وہ اللہ نے حرام کیا تو مذکر و مؤنث دونوں حرام ہو جائیں گے، کہ مادہ کے پیٹ میں کبھی مذکر ہوتا ہے کبھی مؤنث۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا جواب دیں، کیونکہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں، بکری کو اور بکرے کو حلال مانتے ہیں، لیکن جب بکری 7 بچے جنم دے دے اب حرام مانتے ہیں۔ تو حرام ہے تو وہ مسلسل حرام ہے، یہ تھوڑی کہ کبھی حرام ہے اور کبھی حلال ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2، اور اونٹ کا ایک جوڑا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ 2، اور گائے کا ایک جوڑا، یعنی گائے بیل، اونٹ اونٹنی۔ قل، آپ فرمائیے، اذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے اسے حرام کیا جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں، یعنی جو ان کی اولاد ہے اللہ نے حرام کیا؟ حرام اگر اللہ نے کیا ہے تو تمہیں پتہ کیسے چلا؟ اگر یہ کہیں جی اللہ نے حرام کیا ہے تو سوال ہے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم نبوت کو تو مانتے نہیں ہو، اور بغیر نبی کے واسطے سے تمہیں کیسے پتہ چلے گا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو یہ فرمان اس لیے تھا تاکہ وہ کہیں اور سوچیں کہ نبی کا ہونا ضروری ہے، نبی کے بغیر ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، تم نبی کو تو مانتے نہیں ہو،
اب تم حرام کہتے ہو تو کیا تم اللہ کے پاس اس وقت موجود تھے جب اللہ نے اس کی تاکید فرمائی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ جہالت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، مالک بن عوف عرب کا بہت بڑا ایسا شخص تھا جو بڑا فصیح و بلیغ کلام کرتا تھا اور باتوں میں اتنا تیز تھا کہ بندے کو چپ کرا دیتا تھا۔ تو عرب کے لوگوں نے اسے ڈھونڈ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ کیا بات ہے، ہمارے باپ دادا جس کو حرام کہتے ہیں آپ حلال کہتے ہیں۔ ان کے باپ دادا کس کو حرام کہتے تھے؟ بحیرہ کو، صاحبہ کو، حامی کو، اس طرح کے، اور وسیلہ کو۔ یہ 4 قسم کے جانور تھے۔ ابھی آپ کو بتایا اونٹ کہ جس سے 10 مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جائے تو اس اونٹ کو حرام سمجھتے ہیں۔ اونٹنی جب 5 بچے دے دے اور 5واں نر ہو تو اس صورت کے اندر وہ اونٹنی کو حرام سمجھتے ہیں۔ بکری جو ہے 7 بچے دے اور 7واں نر ہو تو ان کا اس موقع پر الگ قاعدہ تھا، مادہ ہو تو الگ قاعدہ ہو، نر و مادہ دونوں پیدا ہو جائے تو کہتے تھے یہ اب حرام ہو گیا۔ اسی طرح وہ اگر سفر سے واپس آ جاتے خیریت کے ساتھ یا تندرست ہو جاتے تو اپنی اونٹنی کو وہ حرام سمجھتے۔ تو ان چیزوں کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ اس نے کہا کہ ہمارے باپ دادا حرام کہتے تھے، آپ حلال کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا جو قرآن کی آیت میں نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ حرام ہے تو بتا دونوں مادہ حرام ہے کہ دونوں نر، یا جو مادہ کے پیٹ میں ہے؟ تو چپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ آپ نے فرمایا بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو بڑا خطیب اور بڑا فصیح و بلیغ اور مانا جاتا ہے بولنے میں۔ کہنے لگا میں کچھ نہیں بولوں گا، بس آپ کہتے جائے میں سنتا رہوں گا، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ تم اپنی مرضی سے یہ سارے کام کرتے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے بتایا ہے تو پھر 2 ہی صورت ہو سکتی ہیں، یا تو نبی کے ذریعے یہ بات پتہ چلی ہو تو تم بتاؤ کہ کس نبی نے یہ بات کہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے۔ اور تم اگر نبی کو تو مانتے نہیں ہو، کیونکہ مشرکین مکہ کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، نہ توریت کو مانتے تھے، نہ انجیل کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ موسیٰ علیہ السلام۔ اب تم نبی کو نہیں مانتے تو پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم اللہ کے پاس موجود تھے اور تمہیں اللہ نے اپنے پاس بلایا ہو اور وہاں تم نے سنا ہو۔ ایسی بات تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے تو سارے لوگ ہنستے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ تو اس لیے وہ لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لیکن پھر بھی ہدایت اسے ملتی ہے جس پر رب کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔